أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا صدق اللہ العظیم۔ آج پارہ نمبر 29 کا دوسرا آدھا اور پارہ نمبر 30 کا پہلا آدھا ایک سپارے کا درس قرآن ہے۔ یہ سورۃ الجن ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر بھی جنات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جنات جو ہیں وہ شرعی احکام کے مکلف ہیں، جس طرح انسان شرعی احکام کے مکلف ہیں اسی طرح جنات بھی ہیں۔ پھر جنوں کے اندر مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، پھر مسلمانوں میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، اسی طریقے پر کافروں میں بھی ایسے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جنات جو تھے یہ آسمان کی طرف جاتے تو شہاب ثاقب جو تھے وہ ان کا تعاقب کرتے۔ انہوں نے ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب قرآن مجید سنا تو یہ بڑے متاثر ہوئے، کیونکہ یہ جب آسمان پہ جاتے تھے تو وہاں پر جا کر انہوں نے کچھ آسمان میں ایسے حالات دیکھے، کچھ تبدیلیاں دیکھیں۔ تو جب انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زبان مبارکہ سے قرآن مجید سنا تو یہ سمجھ گئے کہ واقعتاً اب کچھ تبدیلی آ چکی ہے، اور یہ قرآن سننے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہی نہیں بلکہ یہ جب اپنی قوم میں آئے، انہوں نے اپنی قوم والوں کو آ کر دین اسلام کی دعوت دی اور ان کو بھی اسی طرح مسلمان ہونے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آخر کے اندر جنات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا ذکر کرتی ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دی، اور اپنے بارے میں صرف یہی بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں اسی کو ہی پکارتا ہوں۔ سورۃ المزمل یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف عنوان، مختلف پہلوؤں کا ذکر موجود ہے۔ آپ کا تبتل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا تھا۔ آپ کی عبادت، آپ کی اطاعت، آپ کا قیام، آپ کی تلاوت، جہاد، مجاہدہ، ذکر و اذکار، تسبیحات، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تھی۔ مزمل کا معنی ہے کپڑے میں لپٹنے والا۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے محبت اور پیار بھرے انداز میں آپ کو خطاب فرمایا، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ آپ کو دین کی دعوت دیتے تھے اور رات کو نماز میں طویل قیام کرتے تھے، اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے۔ اور اس کے بعد اس صورت کے اندر آپ کو مکذبین کے ڈرانے کے لیے فرعون کا قصہ ذکر کرتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے کفر اور سرکشی کی وجہ سے سخت وبال میں پکڑا ہوا تھا۔ سورت کے اختتام پر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر تخفیف کا اعلان فرمایا۔ ایک تخفیف اس اعتبار سے کہ نصف رات یا ثلث رات یا رات کا کچھ قیام، جتنی آپ میں ہمت ہو آپ اتنا کھڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے رات کے وقت نماز پڑھیں۔ اس کے بعد سورۃ المدثر ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کی صورت کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، کفار کو ڈرانے اور ان تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر مجرموں اور مخالفوں اور ان کو عذاب سے ڈراتی ہے جو ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بدترین دشمن کا تذکرہ ہے جسے ولید بن مغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ شخص قرآن سنتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا، جانتا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ یہ صورت ہر شخص کی مسئولیت اور ذمہ داری کو واضح کرتی ہے کہ ہر شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور سب اپنے گناہوں کے اسیر ہوں گے سوائے ان کے جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ اسیر نہیں ہوں گے۔ اور قیامت کے دن مجرموں سے سوال کیا جائے گا، تمہیں کیا چیز تھی جس نے تمہیں جہنم میں لے کر آ گئی؟ تو وہ بیان کریں گے کہ ہم 4 اسباب ایسے تھے جن کی وجہ سے ہم یہاں جہنم میں آئے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا یہ کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا یہ کہ ہم کج بیسی اور گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے،
چوتھا یہ کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ آگے سورۃ القیامہ ہے، یہ مکی صورت ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہوا ہے کہ اس صورت کے موضوع میں موت بعد الموت یعنی دوبارہ اس کے اٹھنے کے حوالے سے ہے کہ جب انسان پہ موت آ جائے گی تو دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا، جو کہ ایمان کے ارکان میں سے بعد الموت، یہ ایمان کے رکن میں سے ایک اہم رکن بھی ہے۔ اور صورت قیامہ قیامت کے مصائب، شدائد اور عذابوں کا ذکر کرتی ہے، اور موت کے وقت انسان کی جو حالت ہوتی ہے اس کا نقشہ بھی کھینچتی ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر قرآن کریم میں بکھری ہوئی، جو پورے قرآن میں یہ بکھری ہوئی ہے، جس میں ہر حقیقت کو ثابت کرتی ہے۔ یہ نبی امی کا خود تراشیدہ کلام نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا کلام ہے، مگر بہت سارے انسان اس حقیقتوں کا اعتراف کرنے کے باوجود اس کی صداقت اور اس کی حقانیت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کے بعد یہ صورت قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتی ہے، پس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور جانور اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ یہ صورت بتلاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حفظ قرآن کا بڑا اہتمام فرماتے تھے اور جبرائیل کے ساتھ تلاوت بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آخر میں حشر اور معاد کی کسی دلیل بیان کی، وہ یہ کہ اللہ نے جس انسان کو پہلی بار پیدا کیا ہے وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ابتدا اور اعادہ دونوں برابر ہے، مگر یہاں انسانی سوچ کے مطابق بات کی گئی۔ آگے سورۃ الدہر، جسے سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے، لیکن اس صورت کے اندر جو مضامین ہیں وہ مکی صورتوں جیسے ہیں۔ اس میں جنت، جہنم اور جنت کی نعمتیں اور جہنم کی نعمتوں کا تذکرہ موجود ہے، اور اسی طریقے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جمعۃ المبارک والے دن اس سورۃ الدہر کو صبح کی نماز میں تلاوت کرتے تھے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ کی قدرت کاملہ اور قدرت عظیمہ کا بیان ہے کہ اس نے کیسے انسان کو مختلف ادوار میں پیدا کیا اور اس کو عقل، سمع، بصر جیسی ایک عظیم نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس انسان کو نوازا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے اختتام پر اللہ نے اپنی اس عظیم نعمت کا ذکر فرمایا جس کا کوئی بدر، کوئی مثال نہیں۔ فرمایا اے محمد، بے شک ہم نے آپ پر بتدریج قرآن نازل کیا، بس آپ اپنے رب کے حکم پر قائم رہیں اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی بات پر کام اور دھیان نہ رکھیں۔ آگے سورۃ مرسلات ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ یقیناً ہونے والی ہے، یعنی قیامت اور عذاب اور جزا کا معاملہ ہو کر رہے گا، اس میں تخلف نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ صورت ان نشانیوں کو بیان کرتی ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوں گی، یعنی ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ تقریباً 10 بار اس کا تکرار کیا ہے کہ اس تکرار کا مقصد تخفیف اور ترہیب ہے، اور یہ صورت مجرمین اور سابقین کا ذکر کرتی ہے جنہیں اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، اور مخاطبین سے سوال کرتی ہے کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر خوبصورت انسان بنا دیا۔ یہ ہے سورۃ مرسلات یہ ہے سورۃ مرسلات۔ آخری آیات میں دوبارہ مجرموں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کھا پی لو، تھوڑے سے مزے اڑا لو، بالآخر تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آگے سورۃ اما پارہ 30واں پارہ شروع ہو رہا ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کا موضوع بھی بعد الموت ہے۔ صورت کی ابتدا میں مشرکین کے 2 سوال مذکور ہیں جو انکار اور استہزاء کے طور پر قیامت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر کے متعلق جو واقعہ ہو کر رہے گی، اور اس سے مراد نبأ العظیم سے مراد بڑی خبر سے مراد قرآن عظیم لیا ہے، اور اس کے بعد عدل اور حساب کے بعد کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا، کسی کا جہنم ہوگا۔
سورت کے اختتام پر بتایا گیا قیامت کا دن برحق ہے، اس کے وقوع میں کچھ شک نہیں، باوجود اللہ کے بے حد مہربان اور رحمان ہونے کے کسی کو اللہ کے سامنے تاب گوئی نہیں ہوگی، کوئی آدمی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اللہ کے سامنے بات چیت نہیں کرے گا، اللہ اتنے جلال میں ہوں گے، اور کافر لوگ کہیں گے ہائے کاش آج کے دن اس سے پہلے کہ ہم پیدا نہ ہوئے ہوتے، یا ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اور اس کے بعد سورۃ النازعات ہے، اس صورت میں بھی قیامت کے مختلف احوال بیان ہوئے ہیں۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف کاموں پر معمور 5 فرشتوں کی قسم کھائی ہے، لیکن جواب قسم ذکر نہیں فرمایا۔ سیاق کو دیکھ کر، سیاق و سباق کو دیکھ کر جو قسم سمجھ میں آتی ہے وہ لتبعثن، یعنی ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہیں قیامت کے والے دن دوبارہ ضرور اٹھائیں گے۔ سورۃ النازعات بتاتی ہے قیامت کو جھٹلانے والوں کے دن، جھٹلانے والوں کو قیامت کے دن یہ حال ہوگا، ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، دشت اور ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، اور جو لوگ اپنے اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور فرمایا قیامت جو ہے وہ ہمیشہ، وہ ایک نہ ایک دن ضرور واقعہ ہو کر رہے گی۔ آگے صورت عبس ہے، یہ مکی صورت ہے، یہاں سے آگے جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے اندر صرف ایک رکوع موجود ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختلف سرداران قریش کو دعوت دے رہے تھے، تو آپ سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی سوال پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب نہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبریل امین کو بھیج دیا اور آپ کو تنبیہ کی کہ جب آپ سے کوئی طلب والا سوال کرے آپ اس کی طرف توجہ دیں، نہ کہ بے طلبوں کی طرف۔ یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے، معاذ اللہ اگر یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خود تراشیدہ ہوا ہوتا تو کبھی بھی اس قرآن کے اندر جو اللہ کی طرف سے توبیخ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ باز پرست کی گئی ہے وہ کبھی بھی آپ اس کا ذکر نہ کرتے۔ یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جب بھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو آپ ان سے پوچھتے آپ کو کوئی حاجت تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں پوچھنا، اور یہ نابینا ہونے کے باوجود بھی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینہ کا والی مقرر کیا۔ سورۃ التکوین، اس سورت کے بھی 2 حصے ہیں۔ پہلا حصے میں اس ہولناک کا کائناتی انقلاب کا ذکر ہے جس کے اثرات سے کائنات کی ہر چیز محفوظ نہیں ہے، سب کچھ بدل جائے گا، یہ سورج، چاند، ستارے، ہر چیز یہ ختم ہو جائے گی، یہ بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی۔ دوسرے حصے میں باری تعالیٰ نے قسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور صداقت کو بیان فرمایا اور ان دیوانوں کو بڑی محبت سے سمجھایا جو اللہ کے نبی کو معاذ اللہ دیوانہ قرار دیتے ہیں۔ فرمایا تمہارے ساتھی دیوانہ نہیں، وہ تو بندوں کو اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچانے والا اور سچا ہے۔ سورۃ الانفطار، اس صورت میں پہلے ان تبدیلیوں کا ذکر ہے جو قیامت سے پہلے وقوع نظام کائنات میں رونما ہوں گی۔ پھر محبت برے انداز میں انسان سے شکوہ کیا گیا، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد سورۃ المطففین ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی بنیادی عقائد جو ہیں وہ یوم القیامہ کے حوالے اور احوال کے حوالے سے ہے، لیکن اس کی ابتدائی آیات میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جسے مطففین کہا گیا ہے، جو ناپ تول کے اندر کمی کرنے والے ہیں، جو ناپ تول یعنی جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب کسی کو دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں، اس کے اندر کوتاہیاں کرتے ہیں۔ یہی مطففین ہر چیز پر لاگو ہو سکتا ہے۔ کوئی انسان عدل کے معاملے کے اندر غلط کام کر رہا ہے یا اپنے معاملات میں غلط کام کر رہا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ آگے سورۃ الانشقاق ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، یعنی مطففین، انفطار، انشقاق اور تکوین، چاروں صورتوں میں قیامت کے مختلف احوال کو بیان کیا گیا ہے اور جو قیامت کے واقعات رونما ہوں گے۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو حساب کے مرحلے سے گزر کر انسان 2 فریقوں میں ہو جائیں گے، بعض وہ ہوں گے جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور بعض وہ ہوں گے
جن کو ان کے نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ آگے سورۃ البروج ہے، یہاں پر اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ صحیح مسلم میں خندقوں والوں سے قصبے کی نسبت حمیر کے بادشاہوں میں سے آخری بادشاہ ذو نواس یہودی کی طرف کی گئی ہے، جو مشرک تھا۔ اس نے 20,000 کے قریب افرادوں کو خندقوں میں ڈال کر زندہ جلا دیا تھا۔ جو عیسائی بن گئے تھے، انہوں نے خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ساحر، راہب اور غلام کا قصہ بھی منقول ہے، جو ایک نوجوان لڑکے کو استقامت کو دیکھ کر ہزاروں لڑکوں نے ایمان قبول کر لیا اور بادشاہ کی دھمکیوں کے باوجود وہ اس سے باز نہ آئے۔ آج انسان کی عقل کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے 20,000 لوگوں کو قتل کر دیا ہوگا اور جلا دیا ہوگا۔ ہمارے سامنے شام، عراق، افغانستان، فلسطین کی حالت موجود ہے، جہاں سے گزشتہ 20-22 سال سے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اگر اس دور میں جلایا گیا تھا تو آج کے یہ جو بم جلائے جا رہے ہیں، بم مارے جا رہے ہیں، اس کے اندر بھی انسان اسی طرح کا ہلاک ہو رہا ہے۔ سورۃ الطارق مکی سورت ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں اللہ نے آسمان اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا ہر انسان پر اللہ کی طرف سے نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ حافظ کا معنی نگران بھی ہے اور محافظ بھی، یہاں دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایسے فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہیں اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور جب چاہیں تو اس کی حفاظت سے دور ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ، اس سورت میں 3 اہم مضمون بیان ہوئے ہیں۔ ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے اعتبار سے اس کی تسبیح کا بیان ہوا۔ اس نے انسان کو پیدا کیا، پرکشش صورت سے نوازا اور سعادت اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ سورت قرآن کریم کا ذکر کرتی ہے کہ اس کے حفظ کے آسان ہونے کی بشارت سناتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود حکم دیتی ہے آپ نفوس کی اصلاح اور اخلاق کی درستگی کے لیے قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے۔ سورت کے اختتام پر بتلایا جو شخص اپنے نفس کو گناہوں کی علائش سے پاک رکھے گا اور اسے اپنے جذبات اور خیالات سے سنوارے گا، اپنے دل میں اس کی عظمت اور جلال پیدا کرے گا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ اور اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے، یہ مکی سورت ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام غاشیہ بھی ہے، یعنی چھپا لینے والی۔ یہ سورت بتاتی ہیں قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی جس کی وجہ سے وہ تھکے محسوس ہوں گے۔ علماء کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادت ریاضت کی ہوگی، لیکن چونکہ ان کے عقائد صحیح نہیں ہوں گے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اگر عقیدہ درست نہیں ہے جتنی بڑی بھی عبادت ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا ہے وہ رب العالمین کی وحدانیت کی تکوینی دلائل ہیں۔ جس طریقے پہ اللہ نے اونٹ کو پیدا کیا، اونٹ کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ وہ 10 دن تک پانی نہ بھی پیے تو وہ برداشت کر سکتا ہے، اور اسی طریقے پر اس کو اللہ نے بڑے صبر اور تحمل دیا ہے کہ ایک اتنا بھاری اور بڑا جانور اونٹ اس کو چھوٹا سا بچہ نکیل سے پکڑ کے لے کر جا سکتا ہے۔ پھر اللہ نے آسمان پیدا کیا، اللہ نے زمین کو بچھا دیا، اللہ نے پہاڑوں کو بنا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں کہ بتاؤ کہ یہ کون ہے جو اتنی بڑی اور بھاری چیزوں کو بنا رہا ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا آپ کے ذمہ صرف نصیحت کر دینا ہے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجئے، پھر ان کا معاملہ اور حساب ہم پر چھوڑ دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔